الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. پڑھ نماز پنج گانا، نہ کر کوئی بہانہ. پڑھ نماز پنج گانا، نہ کر کوئی بہانہ. اس میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات ہیں. قرآن کریم کی 24واں سا پارہ ہے. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اپنے پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اس کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل، پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر اس پر عمل کیا، اس کی دنیاوی اور اخروی حالت کو بیان فرمائی. اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، عداوت کی، بغاوت کی، احکام الہی کے مقابلے میں عداوت و سازش کی، ان کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا. میرے دوستو، دنیا و آخرت کے اعتبار سے یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ کا کلام نہیں، یہ کسی گاؤں کے صدر اور وزیر کا کلام نہیں. یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو اپنی مخلوق کی خبر گیری رات دن، صبح و شام، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی رکھتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ پاک اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا ہے. تو اسے 1000 مرتبہ بلاؤ، وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی نعمت سے محروم نہیں کرتا. میرے دوستو، فکر کرو، دین الہی کا مقابلہ کرو، احکام خداوندی کے مقابلے میں عداوت و سازش کرو، اور اسے اچھی طرح سے علم ہوتے ہوئے وہ پھر بھی اتنا کریم ذات ہے کہ سب کو پیٹ بھر کھلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بنے گی اس کو ذکر فرمایا، جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی، بالخصوص صحابہ کرام کی جماعت، چونکہ یہیں سے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اشارہ کو بھی پورا کر کے دکھایا، نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح سے کی کہ گردن کٹ گئی مگر نماز نہیں توڑی. کتنے صحابہ کو زخم آئے مگر نماز نہیں توڑی. اور آج ہمیں مکھی اور مچھر نماز پڑھنے نہیں دیتی. عادت بن گئی ہے کہ نماز میں ہمارے گھریلو کام اور دھندے یاد آتے ہیں. بخلاف صحابہ کرام وہ نماز کچھ اور طرح سے پڑھتے تھے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں. دیکھنے والا کہتا ہے کہ جیسے جیسے وضو فرماتے گئے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا، چہرہ زرد ہوتا چلا گیا. وضو فرمانے کے بعد جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو راوی کہتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پر بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، طبیعت کیوں گھبرا گئی؟ فرمانے لگے جانتے نہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، داخل ہوتے ہوئے میرے سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. میرے دوستو، کس طرح سے نماز پڑھتے تھے یہ لوگ. امام زین العابدین دن رات میں فرض نماز کے علاوہ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا معمول ہے.
رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر کے ایک کونے میں جا کر نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، آگ کا گولا چھٹکا، سامان میں آگ لگ گئی، چھت میں لگی، دروازے میں لگی، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو۔ دروازہ کوئی نہیں کھولتا، دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام زین العابدین جل کر شہید ہو گئے۔ لیکن لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین اتنے ہنگامے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مصلی پر کھڑے ہوئے، نیت باندھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پوتا ہے، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ نماز یوں ہی پڑھتا رہا، لوگوں نے انتظار کیا، اطمینان سے نماز ختم فرمائی۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، لیکن آپ نے نماز ختم نہ فرمائی۔ فرمانے لگے، لوگوں جس آگ کو مٹی بجھا سکتی ہے، جس آگ کو پانی بجھا سکتی ہے، میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دیں؟ میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دیں؟ میں تو اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جو عمل کے سوا کوئی چیز نہ بجھا سکے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کس طرح سے نماز پڑھتے تھے یہ حضرات، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ صحابہ کرام بھی نماز قضا نہ ہونے دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نابینا صحابی کتنا خوش قسمت ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ کھڑا کرتے ہیں۔ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، جہاد میں تشریف لے گئے، اپنے مصلی میں عبداللہ بن مکتوم کو کھڑا کر کے گئے کہ میرے بعد میرے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھانا۔ وہ نابینا صحابی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر دور پڑتا ہے، نماز کے لیے آتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے، پریشان ہوتا ہوں، کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو، معذور ہو، محتاج ہو۔ صحابی اٹھ کر بڑے خوش ہوتے ہوئے واپس گئے کہ اجازت مل گئی۔ صحابی ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ آسمان سے جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت تو دے دی، اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اوروں کی نماز قبول ہوتی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جن کو آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، ایسے ہی لوگوں کی برکتوں سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کو راستہ سے واپس بلوایا اور فرمایا، عبداللہ آذان سنتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا، پھر تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اللہ میاں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ حضور کا ادنا محتاج صحابی بغیر جماعت کے گھر میں نماز ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مدینے پاک میں یہودی عورت رہتی ہے، شاعرہ ہے، شاعر پڑھتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے اطلاع دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کو پریشانی ہوئی، مغرب کے نماز میں اعلان فرمایا، کون ہے جو میری توہین کرنے والی، میری بے عزتی کرنے والی عورت کو قتل کر ڈالے، میں اس کے لیے جنت و بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا، وہ نابینا صحابی نماز کے بعد علیحدہ کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گیا اور کہتا ہے، الہ العالمین، میدان میں حملہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، تلوار چلانا میرے بس کی بات نہیں، نیزہ چلانا میرے بس کی بات نہیں، تیر اندازی کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ سارے صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں اور اپنا درجہ بلند کراتے ہیں، بہشت لوٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میرے پروردگار، میں محتاج سہی، میں معذور سہی، میں مجبور سہی، اے اللہ یہ مجبوری بھی تیری دی ہوئی ہے، اور میرے مالک اس عورت کا قتل میرے ہاتھوں نصیب کر دے۔ بتاؤ کس نے اس کے ذمہ لگایا تھا؟ آج ہر مسلمان کہتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ سنبھالیں گے۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیندار اختیار کرے نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اسلام کے قانون کی حمایت کرے نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، سب یہی کہتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا۔
ارے اس نابینا صحابی سے جا کے پوچھو، اس کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی نہیں فرمایا کہ کوئی نابینا آدمی سے عورت کو قتل کرے، مطلق فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آنکھوں والوں کے لیے تھا، نوجوانوں کے لیے تھا، مجاہد غازیوں کے لیے تھا میرے دوستو، لیکن تمنا اپنی اپنی اور حسرت اپنی اپنی ہے۔ وہ نابینا صحابی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گیا۔ وہ نابینا صحابی سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، او الہی اس یہودی عورت کا قتل میرے ہاتھوں نصیب کر دے۔ باقی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کون سی عورت ہے، اسے دیکھیں گے پھر اسے قتل کریں گے۔ یہ نابینا صحابی اللہ کا نام لے کر عشاء کی نماز پڑھ کر دعائیں مانگ کر تلوار لے کے نکل گئے۔ مکان پہ جا پہنچے، دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا، دیکھا سو رہی ہے، اور یہ ڈر رہا تھا کہ شاید مجھے دیکھے گی تو مجھے مارے گی، اور کوئی آدمی ہوگا مجھے قتل کر ڈالے گا۔ وہ صحابی کہتا ہے میرے جسم کے ہر حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ مجھے مل جائے، میں اس کا مستحق اور حقدار بن جاؤں۔ میرے دوستوں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ لوگ نکمے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے اپنی جانوں کو چھلنی کرا لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایماندارو، او نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے دلوں میں نبی کا غلامی کا دم بھرنے والو، اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھنے والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء، فرمایا تم لوگ انصاف کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ میرے دوستو، عدل اور انصاف اتنی بابرکت شے ہے، ایسا انصاف کیا کرو جس کی دنیا میں نظیر نہ ملے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین سے کچھ چیزیں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تقسیم کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گھر والی کہنے لگی لاؤ میں تقسیم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جو تیرے ہاتھ کو خوشبو لگے گی تیرے بالوں کو ہاتھ لگ جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں حصے سے زیادہ ہاتھ کو لگی ہوئی خوشبو بھی آ جائے۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، عدل کے قریب رہو، وہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ہم شریک کاروبار والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو، کیسا دھندا کرتے ہو، وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ایمانداروں سے، اچھے کام کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کے اعمال کو، ان کے اجر کو بڑھاتا جاؤں گا، میں ان کے ثواب کو، ان کے اجر کو بڑھاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا مومن بندوں میں سے وعدہ مومن کون تھا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ والی زندگی بنانے کا ہی فکر رکھتا تھا، جس کو ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتا ہو کہ شاید مرتے وقت میری زبان پر کلمہ ہوگا یا گالی ہوگی یا گیت ہوگی، نہ معلوم کس حالت میں میری موت ہوگی، جس کو ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتا ہو وہ مومن ہے۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ میرے دوستو، میں آخری حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کے دن، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا دن، پروردگار عالم کے حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تولنے کا دن، لوگ اپنے قبروں سے بے شمار اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ لوگ اپنی قبروں سے بے شمار اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل ہوگی، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے۔ حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ آج یہ کون ہے، مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بیل بکری چرند پرندے سب مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے، مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں۔ کیا جواب ملے گا؟ تمہیں پتہ نہیں، یہ بے نمازی ہے۔ کیا ہے؟ بے نمازی ہے۔ ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ بے نمازی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ آدمی کی شکل و صورت باقی نہ رہتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔